بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ایک جو ٹویٹر ٹرینڈ چل رہا ہے ریگارڈنگ میر صاحب، بہت افسوسناک ہے، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. دیکھیں، پاکستان کے جو بڑے امپورٹنٹ منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جیسے وزیر اطلاعات میر صاحب ہیں ابھی انٹرم گورنمنٹ میں. دیکھیں، ان کو کانسٹیٹیوشن نے تو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے موقع دیا ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے. اس کے علاوہ انٹرم گورنمنٹ کا کوئی اور کام نہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی اور انوکھی قسم کی انٹرم گورنمنٹ ہے جو الیکشنز کروانے کے علاوہ اپنے جو مین ڈیوٹی ہے اس کے علاوہ تمام فنکشنز پرفارم کر رہی ہے. اب الیکشنز کے علاوہ آپ ان سے کوئی بھی کام کروا لیں، بڑی بڑی پریس کانفرنسز، پنجاب دہاڑ کی انیگوریشن، لوگو چینج کروانا، آپ کی کمیونیکیشن اور کوارڈینیشن کرنا، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کلیش کرنا، لوگوں کے اوپر بروٹل یوز اینڈ ابیوز آف پاور کرنا، ڈنڈے چلانا، شیلنگ کرنا، 144 کا ملٹیپل ٹائم نفاذ کرنا، اور صرف ایک پولیٹیکل پارٹی پہ لاہور میں، اسلام آباد میں، شیخوپورہ میں باقی جو قائدین ہیں دوسری پارٹیز کے، دے آر فری ٹو ڈو دیئر پولیٹیکل کمپین. دے آر فری ٹو موو اینی ویئر ان دا پنجاب سوائے پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی اناؤنس کرتی ہے، ساتھ ہی یہ اپنی چھیڑ بنا لیتے ہیں، ساتھ ہی یہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. 144 لگ گئی، پی ٹی آئی ورکر یہ والی سڑک سے یہاں نہیں جا سکتے ہیں. زمان پارک کے اوپر پولیس نے گھیراؤ ڈال لیا، رینجرز طلب ہو گئی. I don't know, they know the sensitivity of the fact that they are here to perform only and only one duty, free and fair elections. Other than that, all are illegal acts of this interim government. اب لوگ اس کو کس حد تک بائی کرتے ہیں، آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ڈیٹیل آف دیٹ. وہ آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے لوگ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں اور ریئیکٹ کر رہے ہیں اور انٹرم گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. اور انٹرم گورنمنٹ بھی کوئی جان نہیں چھوڑ رہی ہے. دے آر ایکچولی گیٹنگ انوالوڈ ان آل دوز تھنگس کے جو ایلیگیلٹی میں آتی ہیں. قانون کا نفاذ نو ڈاؤٹ انٹرم گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر آپ فری اینڈ فیئر جو پریکٹس ہے آپ کی پروٹیسٹ کی یا پولیٹیکل ریلی نکالنے کی یا الیکشنز میں اپنا جو کنونشنز کرنے کی یا جلسے کرنے کی، آپ اس کو کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ ہو آر یو ٹو اسٹاپ پولیٹیکل پارٹیز فرام آل دیز پولیٹیکل ایکٹیویٹیز؟ یو ہیو نو مینڈیٹ ایٹ آل. اب پولیٹیکل پارٹیز اپنے جلسے کریں. 30 اپریل کو آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ بھائی الیکشنز ہیں، تو پولیٹیکل پارٹیز گھر بیٹھ کے کیا کریں گی؟ باقی پولیٹیکل پارٹیز سب کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کے اوپر پابندی ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کوئی کارکن نظر نہ آئے، لاہور میں زمان پاک سے نکلے نہ. مطلب یہ عجیب تماشا بنایا آپ لوگوں نے اس ملک میں کہ ویسے 30 کو آپ کہتے ہیں الیکشنز ہیں اور دوسری سائڈ پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. اس کو بھی چھوڑتے ہیں. اب جب کل انہوں نے بانڈ مارا کہ کے پی کے لوگ جو ہیں وہ شرپسند ہیں اور وہ دہشت گرد جو ہیں کے پی کے سے پنجاب میں موو ہو گئے. یہ وہی بیانیہ ہے جو سندھ کے اندر بھی ملٹیپل ٹائمز آئی تھنک کہ منظر عام پہ آیا، اور وزیر اعلیٰ جو سندھ کے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ کے پی کے سے لوگ آ کے حالات سندھ میں خراب کرتے ہیں. بھائی آپ فیڈریشن ہو کہ آپ کنفیڈریشن ہو؟ آپ فیڈریشن چلانا چاہتے ہو یا آپ اپنے دو اینٹ کی مسجد بنا کے اس کے اندر اپنی حکومتیں چاہتے ہو؟ آپ چاہتے کیا؟ آپ اسٹیٹ کے اندر ایک ایسا کنفلکٹ اور ایک ایسا ان نیسیسری قسم کی ایک وولٹیج کریٹ کرنا چاہتے ہو جس کے بعد پاکستان کی سالمیت کے اوپر آئی تھنک دیٹ از انڈر تھریٹ. یہ بیان جو ہے وزیر اطلاعات انٹرم گورنمنٹ کا، آئی تھنک جو رسپانسبل ادارے ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کس قسم کا انسان ہم نے ایک گورنمنٹ میں بٹھا دیا جو آئے روز ایک غیر جو مناسب قسم کے الفاظ ہیں اور بیانات ہیں وہ جاری کرتا رہتا ہے. اور ان کی سرزنش بھی ہوئی ہے. آئی تھنک یہ میڈیا پہ آیا ہے کہ بہت سے چینلز نے یہ رپورٹ کیا کہ ان کی سرزنش ہوئی ہے کہ یو ہیو ٹو جسٹ شٹ یور ماؤتھ اینڈ ڈونٹ ٹاک لوزلی ان فرنٹ آف دا میڈیا. بٹ اسٹل ہی از گیونگ دا اسٹیٹمنٹس. اور آئی جی کو بٹھا کے یہ اسٹیٹمنٹ دینی کہ جی کے پی کے سے شرپسند آ گئے اور ہمارے پاس ریکارڈ ہے اور صوفی محمد کا فلانے کا فلانے کا فلانے. اور بھائی تم اتنے اہل ہوتے، تم اتنے عقل مند ہوتے، تم اتنے پڑھے لکھے اور اتنے اپرائٹ آفیسرز ہوتے تو بھائی یہ پاکستان کا یہ حال ہوتا. پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے جو تباہی اور جو ننگی قسم کی آپ نے یہاں پہ سچویشن بنا دی ہے جس کے اندر سانس لینا بھی محال ہے. آپ کے جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں، آپ کے جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، آپ کے جو انڈیپینڈنٹ اہلکار ہیں، ان کی لائف جو ہے آپ نے جیرن بنا دی ہے. ارشد شریف کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ
منتھ پہلے جس طرح سے ان کو مارا گیا ٹارچر کر کے وہاں پہ کینیا میں جو حرکت کی گئی ہے، اس کے بعد اکتوبر کے اندر ان کی آپ قتل کرتے ہیں، اینڈ ناؤ اٹ ہیز بین اوور 5 months اینڈ اسٹل دیر از نو پروگرس، نو انویسٹیگیشن، نو بڈی از ایون ٹیکنگ کیئر آف کہ ٹو ڈو انویسٹیگیشن کہ یہ کس طرح سے ہوا. عدالت میں یہ واقعہ چل رہا ہے، عدالت میں ہیئرنگ ہو رہی ہے، لیکن آئی ول اشور یو کہ جس طرح سے نہ تو لیاقت علی خان کا قاتل پکڑا گیا، نہ آپ کی ضیاء الحق صاحب کا قاتل پکڑا گیا، نہ آپ کی بیوی کا قاتل پکڑا گیا، اور آئی ایم شیور کہ یہ ارشد شریف کا بھی جو واقعہ ہے یہ کھو کھاتے جائے گا، اور اس کے اندر کوئی گرفتاری، کوئی صحیح قسم کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. یہاں پہ محمود الرحمان کمیشن سے لے کے آپ کے کون کون سے کمیشن آپ گنتے جائیں، لائن پڑی ہے. لیاقت علی خان کے قتل سے لے کے محمود الرحمان کمیشن، اس کے بعد آگے آپ آ جائیں اور آپ کی جو یہ الیکشن کمیشن نے کمیشن بنائے تھے. مطلب آپ نے اس ملک میں کوئی بھی انویسٹیگیشن اس طرح سے نہیں کرنی کہ جس کے اندر جو کلپریٹس ہیں، جو ریئل کلپریٹس ہیں، وہ گرفتار ہوں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. مجرم دندناتے پھر رہے ہیں اس ملک میں، مجرم یہاں پہ وارداتیں ڈال رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، امن تباہ کر رہے ہیں. اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ زمان پارک سے لوگ جو ہیں وہ یہ روڈ کے پر نہ نکلیں. اور بھائی زمان پارک میں لوگ آج یا کل سے نہیں ہیں، وہ یہاں پہ 6 مہینے سے زیادہ عرصے کے زمان پارک کے باہر لوگ بیٹھے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ 6 مہینے کے اندر کوئی یہاں پہ کسی قسم کی ایجیٹیشن ہوئی ہو، لوگوں نے کسی املاک کو، کسی گاڑی کو نقصان پہنچایا ہو؟ ریکارڈ پہ ہے بھائی یہ میڈیا کو. آئی تھنک پروسیشن ہونا، نعرے لگنا، سلوگنز لگنا، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونا، یہ نارمل، اٹس the same practice that is happening all over the world, and nobody can dare stop people using their political right. Nobody can stop. اور یہ انکانسٹیٹیوشن ہے، ایلیگل ہے. یہ بات انٹرم گورنمنٹ کے ممبران اور منسٹرز بھی جانتے ہیں کہ what they are doing is illegal, بٹ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ بس کرنا ہے، حکم ہے بھائی، کرنا ہے، ڈنڈا دے کے رکھنا ہے، ڈنڈا عوام کو ڈنڈا مارنا ہے. I think with this kind of situation or with this sort of mentality, you are not resolving any issue of this country. You are making things even more worse in the upcoming days. عقل کے ناخن لیں، آپ اپنی زبان پہ جو ہے تھوڑا سا اس پہ چیک رکھیں کہ آپ بات کر کیا رہے ہیں. پختونخوا کے لوگ محب وطن ہیں، آپ سے زیادہ محب وطن ہوں گے، ہمارے سے زیادہ محب وطن ہوں گے. انہوں نے بہت سفر کیا ہے the last 2 decades. انہوں نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو سفر کیا ہے، انہوں نے اپنے گھر، اپنے بزنسز کو سفر کیا ہے، انہوں نے انٹرنلی ڈسپلیس ہو کے وہ قربانی دی ہے جو آپ جیسے لوگ جو ہیں سطحی قسم کے لوگ وہ امیجن نہیں کر سکتے.